میں مولانا فیروز حسین زیدی حوزہ علمیہ قم سے میں فارغ التحصیل ہوں، کارشناسی ارشد قرآن و حدیث، اور یہاں پر بھی میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ترجمہ مکاتب میں ترجمہ قرآن و تفسیر اور روش ترجمہ یعنی کہ ٹیکنیک ترجمہ کی میں یہاں درس دیتا ہوں۔ تقریباً مجھے 2-3 سال ہو گئے دیتے ہوئے یہاں پر، اور میں تقریباً لوگ مجھے یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا حافظ کل قرآن ہوں، لیکن الحمدللہ تقریباً اگر حفظ ہے مجھے، میں چونکہ حافظ کی حیثیت سے ہوں لہذا تقریباً مجھے پوری طریقے سے حفظ ہے، اور میں اس کے اوپر جو ہوں کام کرتا ہوں قرآن اور حدیث کے اوپر۔ میں اس کا کارشناسی ارشد جس کو یہاں کہتے ہیں گریجویشن میں کیے ہوئے ہوں حوزہ علمیہ قم ایران سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، یعنی اے ایمان لانے والوں، اے صاحبان ایمان، ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یعنی کہ سب سے بڑی چیز بولنے کا طریقہ ہمیں چاہیے، یہ نہیں کہ بات چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، کہا ہے کہ تم اپنی آواز کو بلند آواز میں نہ بولو۔ فوق صوت النبی، یعنی نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ یعنی اس طریقے سے نہ بولو جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو، مطلب یہ نبی ہے، یعنی اس کا احترام۔ اور تم ایسا نہ ہو کہ تمہارے اگر تم بد اخلاقی سے پیش کرو گے تو تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تحبط اعمالکم، یعنی کہ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب جو ہے تحبطن حبط ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، اور اس کی خبر بھی تمہیں نہیں ہوگی۔ لہذا اس اخلاق کے موضوع پہ یہ میں نے 5 جو ہے آپشن نکالے۔ خدا اور رسول پر کسی چیز میں سبقت نہ کرنا، یعنی اللہ اور رسول کے آگے نہ چلنا، یہ اخلاق کا پہلو ہے۔ شور غل و چیخ پکار نہ کرنا، یعنی کہ ایک محفل ہو رہی ہے اور اس میں لوگ شور غل و پکار کرنے لگے تو یہ بھی اخلاق کے خلاف۔ تمام کاموں میں ان سب سے سبقت نہ کرنا، کوئی بھی آپ کا زندگی کا کام ہو آپ اللہ اور رسول کے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں عجلت اور تیزی اختیار نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو حکم معلوم ہو لیکن ایسی حالت نہ کہ آپ اس سے پہلے انجام دے دیں، وقت سے پہلے۔ ہوتا نہیں ہمارے کیا بہت چیزیں وقت سے پہلے انجام دیں، نیک کام ہے لو وقت سے پہلے انجام دے دیں، شہادت کل ہے لو آج ہی انجام دے لیں۔ بہت سے ہماری قوم کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں، نیک کام ہوتا ہے لیکن وقت سے پہلے انجام دے دیں۔ اس کا کوئی حکم ابھی نہیں ہے لیکن آپ نے پہلے 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا لیکن صاحب نیک کام لہذا وقت سے پہلے بھی کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ پیشوا اور رہبروں کے سامنے نظم و ضبط کی ذمہ داری ہر شخص پر ہونا چاہیے، بغیر اور نظم ضبط یعنی کہ ایک استاد ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک معلم ہے، آپ بھی ایک جو اپنا کام کر رہے ہیں جو آپ سے جونیئر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور ان کی اطاعت کریں، بغیر ان کی مرضی کے نہ آگے بڑھیں، کیونکہ احترام بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا، نہ مذہب کا، نہ اس شخص کا، کیونکہ انسان اسی سے بنے گا، اس کی شخصیت اسی کاموں سے نکھر کے آئے گی جو بغیر اس کے جو ہے کوئی بھی انسان اپنے کو پہچانوا نہیں سکتا اور شخصیت میں بدل نہیں سکتا۔ آج ہم موجود ہیں کربلا عباس باغ میں، جہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا فیروز حسین صاحب قبلہ موجود ہیں، آئیے بات کرتے ہیں کس طرح کا پروگرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حجرات کی جو ہے وہ تفسیر بیان ہو رہی ہے یہاں پر، جو مخصوص ہے اخلاقیات سے، اور اس لیے ہونا بھی چاہیے، اور بہت اچھا لگا یہ من جانب مقصد حسینی کی طرف سے یہ ہر جگہ لکھنؤ میں اور لکھنؤ سے باہر بھی درس رکھے گئے، جو میرے پاس یہ پہلی دفعہ بہرحال آیا لیکن بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اگر اس طریقے سے پورے ہندوستان میں اندر یہ درس پھیلے تو شاید لوگوں کی آنکھیں بیدار ہو، کیونکہ یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی جس کے ماننے والے ہیں وہ ہماری کتاب قرآن، تو کیا ہماری زندگی، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، کیا ہمارے بول چال کیا قرآن کے مطابق ہے، کیا ہم قرآن کے مطابق سماج میں زندگی جی سکتے ہیں، کیا قرآن ہمارے لیے سماج کے اندر کچھ کام کر سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے سب سے پہلا اور اہم موضوع یہ ہے نیتکتا، کیونکہ نیتکتا کی بنیاد کے اوپر ہی اسلام وجود میں آیا، خود رسول وجود میں آیا، یعنی اس سے پہلے لوگوں نے اخلاق کے ذریعے سے پیغمبر کو پہچانا، نہ کہ جو انہوں نے زبان سے کہا میں رسول ہوں اللہ میں، نہیں، وہ 40 سال انہوں نے اخلاق کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کو وجود میں لے کر اور اپنی شخص کو شخصیت میں بدلا۔ تو کوئی بھی شخص، بات کو بہت سمیٹتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں زندگی جینا ہے تو شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے زندگی گزارو۔ شخص بن کے سے مراد یہ ہے کہ جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں ویسے تم گزارو، لیکن شخصیت جب بنتی ہے
تو وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عمل، گفتگو سے بنتی ہے. تو تمہارا جیسا اخلاق ہوگا ویسی شخصیت نکھر کے آئے گی. اور شخصیت جب ہی بنے گی اس کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دین کا ہونا ضروری ہے، احسن الخلق کا ہونا ضروری ہے، یعنی بہترین اخلاق کا ہونا ضروری ہے، ادب کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تب تو مانا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ آدمی بہتر ہے. اور کوئی انسان ادب ہی نہ کرتا ہو اور اخلاق بھی اس کا اچھا نہ ہو اور کہ میں دیندار ہوں، تو پھر ناممکنات میں سے کہ دین یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا. دین تو سکھاتا معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے. یہ کئی دنوں کا پروگرام ہے، کتنے دن چلے یہ گا؟ تقریباً 28 دن کا پروگرام ہے، جس میں جو ہے 14 دن جو ہے وہ سورہ حجرات ہے، جو اس کو اخلاقیات کے اوپر جو ہے مشتمل ہے. یہ سورہ حجرات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی میں تھا اور کیونکہ سب کے زوجہ کے حجرے بھی اسی مسجد میں تھے، لہٰذا حجرہ نام ہی چیز کا ہے کہ نامحرموں سے روکا جائے، لہٰذا اسی لیے حجرات کہا گیا کہ حجرے بہت سے تھے تو پیغمبر کو لوگ وہاں آواز دیتے، تو لہٰذا اسی کی شان میں یہ حجرات مطلب نازل ہوا سورہ جس کا نام سورہ حجرات. کہ اگر تم حجرے کے پاس کھڑے ہو تو کیسے تمہیں بولنا چاہیے، کسی گھر سے کیسے آواز دینا چاہیے، لہٰذا وہ ساری چیزیں اس کے اندر تہذیب و تمدن اور اخلاق سے مربوط ہے یہ سورہ، لہٰذا اسی بیس کے اوپر یہاں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. پہلے اس طرح کے پروگرام ہوتے نہیں تھے، اب اس طرح پروگرام ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ نہیں، پہلے ضرورت اور محتاجگی کی باتیں، ضرورت ہر چیز کی، لہٰذا اب اس وقت احساس ہو رہا ہے، لوگوں کو بیدار ہو رہے ہیں، علم حاصل ہو رہا ہے. پہلے اتنا علم نہیں تھا لیکن ٹیکنالوجی اور میڈیا اور تمام سوالات لوگ کرتے، تو لہٰذا اب ہر چیز عام پہ آ رہی ہے، دنیا سامنے دیکھ رہی ہے کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. لہٰذا غلط و صحیح بھی ہونے کے لیے ساری چیزیں انسان سوالات، بالخصوص نوجوان طبقہ کہ جو اس وقت آپ دیکھیں اکثر، بلکہ مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ ہر فرقے کے اندر، ہر مذہب کے اندر نوجوان طبقہ مذہب سے بہت دور نظر آتا ہے یا نہیں. اب یہ بات یہ نہیں کہ خالی مسلمان اسلامی بات کرو، بلکہ ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، وہاں جتنے بھی نوجوان دیکھے صاحب اپنے کو روشن فکر سمجھتے ہیں اور وہ اپنے کو مذہب سے الگ سمجھتے ہیں. وہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے. جب تصور نہیں ہوگا کوئی چیز کا تو حقیقت سامنے نہیں ہوگی، جب حقیقت نہیں ہوگی تو پھر عمل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انسان حقیقت کی بیس پہ عمل کرتا ہے، یعنی ایکٹیو ہوتا ہے. جب حقیقت ہی نہیں ہوگی اس کے سامنے کوئی مذہب کی تو کیسے مسجد میں دکھائی دے گا، کیسے جو ہے وہ سامنے اخلاقیات کرے گا. جیسے یہ 28-30 دن کا پروگرام ہے، اس کے بعد کوئی امتحانات بھی ہیں، مطلب بچوں کو آپ کتنا انہوں نے حاصل کیا؟ تھوڑا بہت سوالات ہوں گے، وہ میں اس پہ یہاں جو ہے آخری دن جو ہے وہ 28 تاریخ تک کے جو لیے جائیں گے. یہ اب اوپر سے وہ کیسے بناتے ہیں کوشچن یہ بھی ہو سکتا مجھ سے پوچھ کے بنائیں، لیکن فعلاً ابھی ہماری ذمہ داری ہے صرف درس دینے کی ذمہ داری ہے، وہ میرا کام جو میں انجام دے رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے پھر احکامات بیان کیے جائیں گے، یعنی کہ طہارت ہے کہ ہم کیسے جو اس پہ عمل کریں طہارت کے اوپر. اس کے بعد پھر تھوڑا سا عقائد کے اوپر باقی یہ اخلاقیات، مین چیز تو اخلاقیات اور نیتکتا ہے جس سے سماج جڑتا ہے اور ہمیں کیسے جوڑنا چاہیے، یہ مین چیز ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جوڑ سکتے، نہیں چل سکتے. یہ تھے روز حسین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے دین کو ایک عمل انجام دینا چاہیے جس سے عبادت اچھی طرح سے ہو سکے. سجاد ٹائم نیوز سے میں جمال.